آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع اور معاشرتی اقدار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کیسے معاشرتی اور سماجی اقدار کی بنیاد رکھتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن اسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں خطبہ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ کیسے سماجی اور معاشرتی اقدار کی بنیاد رکھتا ہے اور کیسے ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بنیادی اور چیدہ پوائنٹس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی جان اور مال اسی طرح دوسرے مسلمان کے سامنے محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن یعنی یوم عرفہ، آج کا یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ اور یہ شہر یعنی مکہ الحرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم ان تینوں کو محترم جانتے ہو، ان تینوں کی حرمت کو جانتے ہو، اسی طرح دوسرے مسلمان کی جان اور مال تم پر محترم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، لوگوں کے مال کو ان کے مالکوں تک پہنچا دو، یعنی اگر تم امانت دار ہو، تم تک لوگوں نے امانتاً کوئی مال جمع کروا دیا ہے، کوئی شے جمع کرا دی ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے مال ہڑپ نہ کر لو بلکہ ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق متعین کیے ہیں اس خطبے میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور اسی طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں۔ تمہارے حقوق عورتوں پر یہ ہیں کہ تم انہیں معروف طریقے پر ان کو کھلاؤ پہناؤ، اور یہ تمہارا ان پر حق ہے۔ اور عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے فرد کو عزیز نہ سمجھیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ بے حیائی کا کام نہ کریں۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں تم پر، اور معروف کے مطابق وہ تمہاری اطاعت گزاری کریں، تمہاری مطیع بن کر رہیں، فرما بردار بن کر رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ بدلے میں وہ تمہیں تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خطبے میں غلاموں کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام، تمہارے نوکر چاکر، ان پر کچھ حقوق ہیں۔ جیسا تم کچھ کھاتے پیتے ہو اور پہنتے ہو، اسی طرح تم اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ یہ ایک بڑی آئیڈیل روایت ہے۔ آج کے اس اگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھا جائے تو یہ چیز ہمیں ملنے سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ کوئی شخص کیوں کر یہ چاہے گا کہ وہ اپنے غلام کو یا اپنے سرونٹ کو وہی کچھ کھلائے پلائے اور پہنائے جو وہ خود کھاتا پیتا اور پہنتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے میں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ چنانچہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر فضیلت اور فوقیت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تم میں سے بہترین کرامت والا، بہترین شرف والا، فضیلت والا شخص وہی ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اسی کا مقام اللہ کے ہاں بلند تر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید فرمایا، کسی مسلمان پر یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لے۔ یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بڑا عام سی ایک چیز بھی سمجھی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی کوئی چیز شرارت کرتے ہوئے یا ویسے ہی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں اسے واپس بھی نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے کی
کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسروں کے ساتھ نا انصافی نہ کریں، اور آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ قرض کی ادائیگی ہونا ہے، قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی اور تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا جائے گا۔ عاریتاً لی ہوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے فار دا ٹائم بینگ یا ادھار کے طور پر کوئی چیز لی ہے اور ضرورت پوری ہونے پر آپ پر یہ جائز ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ وہ چیز اس کے مالک تک پہنچا دیں، اور تحفے کا بدلہ تحفہ، اگر اور یہ محبت کی علامت بھی ہے، اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو بدلے میں آپ بھی تحفہ پیش کریں۔ تو یہ وہ نکات تھے، یہ وہ پوائنٹس تھے جو خطبہ حجت الوداع جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد میں یہاں نہ ہوں۔ تو یہ وہ نکات تھے جو ایک مضبوط معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی نسبت جو یہاں موجود ہیں، ان لوگوں کی نسبت اچھے سے یہ پیغام سنیں اور سمجھیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔